کوئی تھیا کہ غالب آج میں نے ایک حکم دیتا ہے کہ میں سلمان گیلانی صاحب کا ایک کلام میں 27ویں تے پڑھیا سی انہوں نے پسند آپ دی پسند دی بات ہوندی ویسے جڑا کلام میں لکھ کے لے آیا یہ بھی سلمان گیلانی صاحب دا ہے لیکن میں برخوردار دے حکم تے چاندہ شعر اس تو بعد انشاءاللہ میں کو دو کا شعر تانوں بھی نال بلاواں گا ایک باری سارے اچھی آکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب ہن تے پروگرام میرے واسطے انتہائی مختصر ہو گیا کیونکہ حضرت سٹیج تے موجود نے کہ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے او میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے وہ میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے پھوٹتے اپنے آقا کی توصیف کے زمزمے اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے اور نیکیوں سے تو دامن ہے خالی میرا ایک امید پر آسرا ہے فقط نیکیوں سے تو دامن ہے خالی میرا ایک امید پر آسرا ہے فقط کہ حشر میں شافع حشر کے فیض سے حشر میں شافع حشر کے فیض سے کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے اور سبز گنبد کو اختصار دے نال وچ شعر کو چھڑ دیتے ہیں کوئی ساتھی محسوس نہ کرے کہ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے
ऐसे तकता रहूं। आ पिछले नहीं बोलते, पता नहीं स्पीकर की आवाज़ घनी मालूम होंदी भी की है। मैं तो बड़ी एक थोड़ी प्यार ते मोहब्बत नाल इत्ते हाज़री दी है। जरा उच्ची सारे आखो सुभान अल्लाह। सब्ज़ गुंबद को मुश्ताक नजरों से मैं टिकटकी बांध कर ऐसे तकता रहूं कि लब पे सल्ले अला का मेरे विरद हो, लब पे सल्ले अला का मेरे विरद हो, दम निकल जाए मेरा तो क्या बात है। लब पे सल्ले अला का मेरे विरद हो, दम निकल जाए मेरा तो क्या बात है। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है। और बड़ा प्यारा शेर पढ़ना, कीमती शेर सैयद सलमान गिलानी दा। मेरा ख्याल है थानू गिलानी साहब ने वैसे बड़ी मोहब्बत होगी जो मैं उन्होंने गिलानी साहब दा कलाम पढ़ो कि ए खुदा अपने महबूब पे बरहक की तू ख्वाब में ही ज़ियारत करा दे कभी। आमीन कह दो माशाल्लाह। ए खुदा अपने महबूब पे बरहक की तू ख्वाब में ही ज़ियारत करा दे कभी। मुस्तहिक तो नहीं मैं इस एजाज़ का, मुस्तहिक तो नहीं मैं इस एजाज़ का, फजल हो जाए तेरा तो क्या बात है। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है। गिलानी साहब के कलाम ने ठप करने काफ़ी सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी सिर्फ दो एक अशार जरा एक बारी प्यार ना रखो सुभान अल्लाह। दे काबिल भी नहीं इसी बहर इसी लहज लेकिन कलाम मुख्तलिफ शायर दा है कि है नजर में जमाले हबीबे खुदा, है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने हमको कलामे इलाही दिया, जिसने हमको कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मेरे अब अकीदे की बात है ना, सारी उम्र इतने ही अकीदा बयान किया है। बाकी फिर इख्तलाफ अल्लाह मैं गया या नहीं गया, इस अकीदे ने डंके की चोट से बयान किया। जरा को सुभान अल्लाह। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ओ हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाएं कहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाएं कहीं। क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। और फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है
یہ باد صبا، وہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا کہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور چھوڑنا طیبہ ہم کو گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ غیر معبود نہیں رب باجوں، میرے بزرگاں دی فرمائے تھے والد صاحب دے انداز دے اندر ایک ربائی آخری، غیر معبود نہیں رب باجوں، نبی پاک جہاں کسے شان نہیں، جتھے عمر صدیق دا پیار نہیں، اوتھے دین اسلام ایمان نہیں، جتھے علی عثمان دی حب نہیں، کلمہ نبی دا اس مکان نہیں، ستار بخش محمدی عشق باجوں، پڑھے علم 14 مسلمان نہیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ آخر تے میں سارے مسجد دی کمیٹی، سارے نمازیاں بالخصوص اتھوں دے مدرس قاری عبدالغفار صاحب نو مبارکباد پیش کراںگا کہ جنہاں نے بڑی محنت اور جاں فشانی دے نال اتھے درس قرآن پاک دا کام کیتا، تدریس دا، اور پچھلے سال بھی 2 حفاظ کرام انہاں دی دستار بندی ہوئی، ہون بھی انتہائی قابل تحسین نے اساتذہ بھی اور حفاظ بھی اور انہاں دے والدین عزیز و اقارب اور تسی سارے پنڈ والے، اللہ تعالیٰ ایک جذبہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ شوق اور ذوق کے اندر اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی، ایک تو یہ دروازہ سامنے دستار بندی ہوئے گی، میں انہوں گزارش کراں گا کہ وہ سٹیج دے تشریف لے آؤں۔ بلا تاخیر مداح رسول، مداح صحابہ، حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب انٹرنیشنل نعت خانے اور بزم احسان دے چیئرمین بھی نے ماشاءاللہ تھوڑے میرے درمیان دے اندر موجود ہیں۔ انہاں دی آمد تو پہلے ایک دفعہ نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے کہ آپ کے ہاں بھی جواب دینے کا رواج نہیں ہے سلام کا۔ میں ایک مرتبہ پھر سلام کرتا ہوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی مرتبہ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تہہ دل سے جناب حضرت مولانا عبدالغفار صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کی زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ رنالہ خرد سے معروف شخصیات حضرت مولانا سید اکرام اللہ شاہ صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا قاری رمضان صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان کو یہاں آمد پر دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھیوں کی طرف سے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ڈسٹرکٹ اکاڑا میں سب سے زیادہ یہاں معلمین کی تعداد ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو الحمدللہ امید ہے کہ یہاں بھی کافی تعداد میں تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں۔ ایک حمدیہ کلام سے آغاز کرتے ہیں اور مل کر محبت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ بہت ایمان تازہ ہوگا۔ بچے بھلے آہستہ آواز سے، لیکن جو بڑے حضرات ہیں وہ ذرا تھوڑی اپنی آواز آپ کے اپنے کان تک پہنچ جائے، محبت کے ساتھ مل کر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا حق لا الا اللہ، لا الہ۔ محبت سے سب مل کر شامل ہو جائیں، مل کر کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ
کلمت ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں ہو جانے سب دکھ دور میاں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا وحدت کا جام پلاتا ہے یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر آمد رسول اللہ اللہ ذکر آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور حلیمہ بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ درود پاک سب حضرات مل کر پڑھیں لیکن اس سے پہلے دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل کس کو کہتے ہیں آپ کی سے بھی پوچھا جائے کہ بخیل کون ہوتا ہے کنجوس کون ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے اس کو کہ اس کو بخیل کہتے ہیں لیکن اللہ کے حبیب کی نظر میں بخیل کون ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی بخیل وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے تو ایسا تو کم از کم ایمان والا تو یہ بخل نہیں کر سکتا ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ عشراً جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں 10 رائیوڈ میں ایک مرتبہ میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم جو درود پاک پڑھتے ہو تو تم اپنی حیثیت اور اپنی وقت اور اوقات کے مطابق پڑھتے ہو
لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ آپ کی حیثیت پر نہیں، اس کی شان کے مطابق نازل ہوتی ہے۔ جتنی بڑی اللہ کی ذات ہے اور کتنی بڑی ہے اللہ کی ذات کہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، تو صرف یہ بتانے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ تو میں یہ درخواست آپ سے پیش کروں گا کہ آپ درود پاک پڑھیں گے تو رحمت کی نیت بھی کریں، اور صرف یہ نہیں کہ صرف اس مسجد پہ رحمت نازل ہوگی یا اس گاؤں پر یا اس ضلع پر، نہیں، پوری دنیا پر رحمت نازل ہوگی، پوری دنیا پر۔ اور آپ سب، میں نے جیسے عرض کیا پہلے کہ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پڑھنے سے کیا ہوگا، تو بھائی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک آدمی بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، یعنی ایک بندے کے لفظ اللہ کہنے پر پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی کہ دنیا تباہ نہیں ہوگی، ایک بندے کے کہنے پر۔ آپ اتنے سارے مل کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو کیا خیال ہے، کچھ تبدیلی نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں، بہت کچھ ہوگا۔ پوری محبت کے ساتھ اس طرح پڑھیں درود پاک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ نازل ہو رہی ہے اور آپ کو محسوس کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ مل کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت عمر، ایک سمت علی صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت عمر، ایک سمت علی صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، بازار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبرکاتہ۔
वबारिक वसल्लिम वसल्लिम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मद्दाह रसूल, मद्दाह सहाबा, हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी, मौलाना शाहिद इमरान आरफी, अकाबिर उलमाए देवबंद। एक बात है, मेरे नाम का नारा नहीं भी लगाएंगे तब भी मैंने उतने ही कलाम पढ़ने हैं जितने नारा लगाएंगे तब पढ़ने हैं। ऐसे बेचारों को बिला वजह इम्तिहान में क्यों डाल रहे हैं? प्यार मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमा है तो बस काफ़ी है, तवज्जो से सुन ले, इतना भी काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। मुलाज़ा फरमाइए कलाम। मैं चूँकि कुछ जहन में ऐसा आ रहा है कि नए पुराने के चक्कर से निकल कर कुछ कलाम आपको सुनाए जाएं। अगर आप नया कलाम कहते हैं तो वो भी मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन चूँकि पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ यहाँ। हाँ जी, अच्छा, ठीक। पुराने वाला भी कोई बोल पड़े भाई। हाँ जी, अच्छा। चले मुलाजा फरमाइए जी। माशाल्लाह हुई ना गल। मैं भी यही चाहता सी तुसी लेट बोले, पहले बोल पे तोड़ना। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा, देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। रह जा ए मेरा महशर में भरम, रह जा ए मेरा महशर में भरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको।
मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा वो शहर, कौन सा शहर? अब मैं लूंगा शहर का नाम, और नाम सुनकर जो है ना, वो क्या कहा है किसी ने कि झूम उठता है सरे बज़्म तेरे नाम के साथ। नाम आए महबूब का तो मुहिब के दिल में कोई जज्बात पैदा ना हो, या उसके चेहरे पर कोई आसार नजर ना आए कि वो नाम सुन के खुश हुआ है, तो फिर सवाल तो पैदा होता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि अब मैं उस शहर का नाम लेने लगा हूँ, और नाम सुनकर आपकी सुभान अल्लाह की गूंज बताएगी कि आप वाक़तन जाग भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तैयार हैं सुनने के लिए? सुनिएगा शेर। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल मदीना दिखा मुझको, हर साल मदीना दिखा मुझको, हर साल मदीना दिखा मुझको, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाज़िर है तेरे दरबार में हम, हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, मोहब्बत के साथ मिलकर अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, सुभान अल्लाह। कलाम जो है वो मैं नातिया कलाम शुरू करने लगा हूँ आपके सामने। मदीना मुनव्वरा से एक 89 के करीब उसमें मर्द और औरतें, और मक्का मुकर्रमा में हाजिर होता है। हज के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में ये दावत पेश करता है कि या रसूल अल्लाह, मक्का मुकर्रमा में आपके हालात बड़े तंग हैं, आप हमारे साथ मदीना क्यों नहीं चलते? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना अगर मैं जाऊंगा तो मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, मेरे साथ ये सारे लोग हैं, ये सुहेब, ये अम्मार, ये बिलाल, क्या तुम इन सब को संभाल लोगे? तो अहले मदीना ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम इनकी और आपकी उस तरह हिफाजत करेंगे जैसे हम अपने बच्चों की और अपनी औरतों की हिफाजत करते हैं, जान लुटाएंगे आपके। जब ये बात तय हो रही थी तो एक मदीना मुनव्वरा का एक आदमी, उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप जो भी शराइत बताएं हमें वो मंजूर है, लेकिन एक हमारी दरखास्त है। तो आपने पूछा वो क्या? तो अहले मदीना ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारी दरखास्त ये है कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ तशरीफ ले जाएंगे और फिर हमें छोड़कर वापस नहीं आएंगे, यानी मदीना छोड़कर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक हो गया, तुम अपनी शराइत पूरी करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब अगली तारीख ये बताती है कि 10 साल तक अहले मदीना ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो शराइत तय की थी उनको ऐसा पूरा किया कि अल्लाह भी राजी हो गया, अल्लाह का रसूल भी उनसे राजी हो गया, और जो अल्लाह के नबी ने वादा किया था उनसे, उसकी तारीख ये है कि पिछले 1400 साल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں، اور وہی جو انصار کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو نبھا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں اور آرام فرما ہوں تو کیا ہم مدینہ کا نام بھی زبان پہ لائیں، کبھی اس کا تذکرہ کریں؟ اب مدینہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے مدینے کے ساتھ، کیوں؟ اس سوال کا جواب یہاں سے شاعر نے آغاز کیا، اور کیا کہتا ہے؟ اس وجہ سے دل دھڑکتا ہے ہمارا مدینہ کے ساتھ کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مصرع میرے ساتھ مل کے سب دہرائیں گے۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھے، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھے، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، کہیے مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی، جہاں پر آقا مدنی کے یار غار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، کہیے مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار۔ شاعر نے کہا کہ یار غار رہتے ہیں، بالکل درست ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ترمیم کروں گا دوسرے مصرے میں، اور آپ کے ذوق کا امتحان ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں اور کس طرح سنتے ہیں۔ سنیے گا شعر، شاعر نے کہا جہاں پر آقا مدنی کے یار غار رہتے ہیں، بالکل سچ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ترمیم، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس کا کتنا لطف اٹھاتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں۔ سنیے گا شعر، وہاں کا
दोनों यार रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। जो काला नाग डंग मारे हटाए ना जो एड़ी को, जो काला नाग डंग मारे हटाए ना जो एड़ी को, नबी के साथ रोज़े में, नबी के साथ रोज़े में वो पहरेदार रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। ज़मीं पर टुकड़ा जन्नत का नबी का रोज़ा अनवर, इसी रोज़े में तुम देखो, इसी रोज़े में तुम देखो उमर जर्रार रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सईदे अबरार रह। आखिरी दफा सब मिलकर मोहब्बत से मिलकर कहें, मदीना है जहाँ पर सईदे अबरार रहते हैं। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आहिस्ता कहें सुभान अल्लाह, थोड़ा जा होर होली, बाहर सुनना ना लगे को थोड़ी सुभान अल्लाह। ए डर डर के शर्मा शर्मा के, क्या बात है भाई। बात यह है कि औरतों को हुक्म है कि आवाज पस्त रखें। आप में से कोई है तो भले वो आहिस्ता बोले, कि जिनको अल्लाह पाक ने मर्द बनाया है वो तो जरा मर्द होने का सबूत दें, बावाज़े बुलंद कहें सुभान अल्लाह। मर्दानगी को चैलेंज करके देख लो जिस काम पे फिर तैयार हो, हर काम वास्ते तैयार। मैं कलाम जो है वो कुछ साथियों ने फरमाइशें कर रखी हैं, एक बहुत ही उम्दा कलाम सुभान अल्लाह की सदाओं में 3-4 शेर में उसके पढ़ूंगा। उसके बाद शाने वो जो शहर मदीना याद आया है 2 शेर उसके, और इंशाअल्लाह आखिर में शान सहाबा, और फिर आपकी जान छूटने वाली है। कई बंदे खुश हुए बीच में। मुलाहिजा फरमाइए कलाम। ऊने जैसा कोई अब तक ना हुआ, ऊने जैसा कोई होगा भी नहीं। किस किस का अकीदा है कि हमारे आका जैसा कोई नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा कोई आ सकता है। सबका अकीदा है ना ये। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह की सदा मेरे साथ मिल के लगाएंगे, और मैं देखूंगा कि पौना घंटा हो गया मुझे पढ़ते हुए, अब तक कितना ज़ौक़ बेदार हुआ है। सुनिएगा, मैं पहले 2 मिसरे पढ़ता हूँ। ऊने जैसा कोई अब तक ना हुआ, ऊने जैसा कोई अब तक ना हुआ, ऊने जैसा कोई होगा भी नहीं, ऊने जैसा
جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش کے میں قربان، اس کمل پوش کے میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ آپ کی آواز اپنے کان تک بھی پہنچ جائے تو انشاءاللہ مسجد گونج اٹھے گی۔ کوئی بزرگ ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے نوجوان ہے، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پاک نام اس طرح لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کے اپنے جیسے لوگوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ آپ کا تذکرہ عرش پہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مل کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے اندازہ کر لو، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرا قلم، یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیان۔ تھوڑا جا آہستہ کو سبحان اللہ، اور آہستہ، یہ ہوئی نا بات۔ وہ دیوانوں کی چال میں کراچی سے لے کر پشاور تک کوئی شہر ایسا نہیں ہے قابل ذکر بڑا شہر جہاں میں نعت پڑھنے کے لیے نہیں گیا الحمدللہ، لیکن دیوانوں کی چال ہر جگہ یہی ہے، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، کراچی والا، الٹی۔ اب یہ دیکھیے گا ذرا، ایک دفعہ تھوڑا سا اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ، کیونکہ دیوانوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیوانوں کی چال الٹی ہوتی ہے. دیدار اگر کرنا ہو تو آنکھیں بند کی جاتی ہیں یا کھولی جاتی ہیں؟ لیکن دیوانے بند کرتے ہیں. محبت کے ساتھ سنیے گا شعر. یہ میرا قلم یہ میری زبان صاف کرے کیا تیرے بیان صاف کرے کیا تیرے بیان صدیقہ نے سچ فرمایا ہے صدیقہ نے سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین سبحان اللہ. بابا سے بلند مل کر کہیں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ نے روایت سن رکھی ہوگی کہ جنت کے اندر جنتی کو ایک خوشبو آئے گی تو وہ کہے گا کہ یہ خوشبو کس قسم کی ہے؟ بڑی پیاری خوشبو ہے. کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ اوپر والے جنتی نے کروٹ بدلی ہے. کوئی کروٹ بدلنے سے یہ خوشبو آئی ہے. تو وہ پوچھے گا کہ وہ کتنا اوپر ہے, اس نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا ایک نیکی تو اس سے زیادہ کی. اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جیسے زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ. نیچے درجے والے جنت میں اوپر والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ موقع ہے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. اگر کچھ طبیعتوں پر گراں گزر رہا ہو سبحان اللہ کہلوانا تو انشاءاللہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, لگ پتہ جائے گا کہ سبحان اللہ کتنی قیمتی تھی جو آپ سے کہلوائی گئی اور اس کا فائدہ کیا ہے. جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک شاعر نے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیم پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. تو درد مند دلوں کے لیے جو رات کے آخری پہر میں اپنے رب کے سامنے جاگتے ہیں ان کو اللہ کے نبی کی یاد بھی آتی ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ صرف 3 شعر. شہر مدینہ یاد آیا ہے, شہر مدینہ یاد آیا ہے, شہر مدینہ یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے, عشق نبی میں دل تڑپا ہے. وہ بھی اتنی رات عشق نبی نے لی انگڑائی درد محبت چاک اٹھا میرے لب پہ ہے طیبہ طیبہ, میرے لب
लब पे है तैबा तैबा वो भी इतनी रात गए मेरे लब पे है तैबा तैबा वो भी इतनी रात गए। शान सहाबा आखिर में 3-4 शेर। सैयदे कौनैन तेरे जानिसारों को सलाम, यानी गर्दूने नबूवत के सितारों को सलाम। सैयदे कौनैन तेरे जानिसारों को सलाम, यानी गर्दूने नबूवत के सितारों को सलाम। अंबिया के बाद शोहरा है उन्हीं के नाम का, जिनकी हिम्मत से पला फूला चमन इस्लाम का, जिनकी हिम्मत से फला फूला चमन इस्लाम का। उन हिजाजी गाजियों को शाह सवारों को सलाम, यानी गर्दूने नबूवत के सितारों को सलाम। उनमें सिद्दीक़ व उमर की इम्तियाजी शान है, सो गए उस घर में जिस पर खुल्द भी कुर्बान है, सो गए उस घर में जिस पर खुल्द भी कुर्बान है। गुंबदे खजरा की रौनक की बहारों को सलाम, यानी गर्दूने नबूवत के सितारों को सलाम। बहुत ही मखसूस अंदाज के साथ सना ख़ानी फरमा रहे थे जनाब मोहतरम सना ख़ान रसूल मदाह सहाबा हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहिब, जो कि बहुत ही मखसूस अंदाज के साथ सना ख़ानी फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म के अंदर उम्र के अंदर बरकतें अता फरमाए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बैठे भाई आप, इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब भी होएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और दस्तार बंदी भी होएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात बर्बाद नमाज इशा 2 मार्च नू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीरतुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हो रही है जामे मस्जिद नहीं अक्सा, उस दे अंदर जिस दे अंदर तिलावत कलाम पाक वास्ते ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अनवरुल अज़हरी साहिब और फुकाड़ा तू तशरीफ़ ला रहे ने, और सना ख़ान मुस्तफ़ा शहर इस्लाम मदाह सहाबा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़फ़र शहज़ाद करोड़ पक्का वाले, वो इंशाअल्लाह सना ख़ानी फरमाएंगे। और दूसरे सना